السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ منظر آپ کئی دفعہ میرے ذریعے یا باقی بعض احباب کے ذریعے دیکھ چکے ہیں۔ یہ سالہ سال سے لوگ یہاں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ہم لوگ جو زندہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ موقع دے رکھا ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے اپنی عادات کو بہتر کر لیں، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد جو حساب کتاب ہونا ہے اس کو اس اپنی زندگی میں ہی بہتر کر لیں۔ اور اگر جو انسان ان کو دیکھ کے بھی نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے۔ کہ آپ دیکھیں، جنازے کے لیے جس کے لیے ہم آنا تھا، ہم نے وہ جنازہ میرا خیال ہے کہ وہاں پڑھا جا چکا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ رواں ہو چکے ہیں اپنے آخری منزل کی طرف ان کو لے کے۔ کہ یہاں ہمیشہ یہاں فرینکفرٹ میں جب بھی تدفین کی جاتی ہے اس سے پہلے ایک دفعہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جاتی ہے، تاکہ وہ لوگ جو شامل نہیں ہو سکے مسجد کے اندر وہ یہاں شامل ہو جائیں، اور جنازہ پڑھنے کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں بتایا ہے اس سے استفادہ کر لیں۔ میں کس طرح سے عشق کا دعویٰ کروں لیکن یہ انسان کی زندگی کی حقیقت، ہر انسان جو دنیا میں ہوتا ہے ایک دن اسی طرح لوگ جو ان کے قریبی عزیز رشتہ دار، پھر ان کے جو جاننے والے، اس کو اپنے ہاتھوں سے تابوت میں لے جا کر زمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سائڈوں پہ جتنی آپ قبریں دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس جگہ پہ جو اگلا حصہ شروع ہوگا تقریباً ہمارے اپنے احباب کی ہیں، اور سالہ سال سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج موسم جو ہے وہ تھوڑا برف والا ہے، اور آپ یہ دیکھیں غور کریں، کئی ایسے ہیں جن کے جو پیارے یہاں مدفون ہیں، کئی نامی گرامی بڑے معروف اپنے زمانے کے، جس میں سے یہ اپنا ہمارے مربی سلسلہ مسعود احمد جیلنی صاحب جو یہاں مشنری انچارج بھی رہے ہیں، پھر اس سے آگے چلے ہدایت اللہ حفظ صاحب، جب ان کی زندگی کا دور تھا، جن لوگوں نے دیکھا ہوا سب جانتے ہیں۔ اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں کتنی زیادہ آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جانے والے کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے زمین کے حبیب خدا ملے، تشنا لبوں کو عشق کا آب بقا ملے، خوشبخت ہیں جو یار کے قدموں سے جا ملے، جس ذات سے ہی حسن کا ہر سلسلہ ملے، بس سوئے یار اٹھے غلاموں کا ہر قدم، خدا پائے
ظلمت کی آندھیوں میں تیرا سائبان ملا، بھٹکے ہوئے تھے طائر انہیں آشیاں ملا، تیری برکتوں سے مسیح زمان ملا، اس موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دوست آتے ہیں باقی قبروں پہ بھی پھر اپنا دعا ان کو موقع مل جاتا ہے۔ بیاں ملا، لنگر تیرا خیاج ہے جاری تیری قسم، بعد از خدا بعشق محمد بعد از خدا بعشق محمد۔ دوستو یہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی فوت ہوئے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا اتنا عظیم ثواب، اور پھر اس کے بعد تدفین۔ میں اکثر کوشش کرتا ہوں دوستوں تک اطلاع پہنچا دیا کروں۔ ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں، ان کا شیخ صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ داری کوئی تعلق نہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آج ایک تدفین ہے اور کل نہ، تو یہ یہاں اس ثواب کے لیے پہنچے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ارشاد فرمایا۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ کیا جذبہ ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے ان کو اور بہت ساری نیکیوں کا بھی موقع ملتا رہتا ہے۔ یہ اکثر تحریک کرتے ہیں دوستوں کو کہ صحیح طرح زندگی گزاریں۔ ان کا تھوڑا تعارف لیتے ہیں اور پھر تھوڑا ان کو پوچھتے ہیں یہ کس جذبے سے یہاں ہیں۔ جی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار ملک وسیم ساجد عرض کرتا ہے کہ جنازے میں شامل ہونا اور پھر تدفین میں بھی شامل ہونا بہت اس کا اجر عظیم ہے۔ خالی نماز جنازہ تک تو یہ ہے کہ احد کا پہاڑ جہاں جنگ ہوئی تھی اس کے برابر ثواب ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنازے میں شامل ہوتا ہے اور بعد میں تدفین میں اور آخر تک جب قبر تیار ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اس وقت وہیں رہتا ہے تو 2 احد کے پہاڑوں کے برابر ثواب بالکل ایسے ہی۔ تو خاکسار نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی کہیں بھی مجھے پتہ لگے گا کسی کا بھی جنازہ ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور اس اجر عظیم کے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ حسین صاحب ماشاءاللہ آپ کو میں مطلب یہ ایک ثواب کی خاطر تحریک کی خاطر بات کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو توفیق ملی کہ آپ عمرے کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ اس پہ بھی اگر آپ تھوڑا بتائیں دوستوں کو کہ اس کے لیے انسان کے اندر ایک تحریک پیدا ہونا اور اس کا تھوڑا سا اگر آپ 23 سال قبل ہمارا وہ کیس ایکسیپٹ ہو گیا تھا، تو پھر سب سے پہلے ہم نے یہی کام کیا کہ ہم فیملی سمیت میں بچوں کو لے کے مکہ مدینہ گیا، وہاں پہ حرمین شریف اور وہاں 7-8 عمرے کیے اور بہت لذت آئی۔ اس کے بعد پھر 4 دفعہ گئے پوری فیملی کو لے کے ماشاءاللہ۔ تو میں دوستوں کو بھی کہوں گا جو سن رہے ہیں کہ انسان ساری دنیا گھومتا ہے، ادھر ادھر ساری پروگراموں میں شامل ہوتا ہے، تو مکہ مدینہ جانا تو بات ہی دوسری ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ضرور جانا چاہیے، جس کے پاس مال ہے آنے جانے کی ٹکٹ ہے اور خطرہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں لگی ہوئی، امن ہے، تو صحت بھی ہے، تو صحت سے ہی مزہ آتا ہے وہاں پہ، تو ضرور جانا چاہیے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے، بچوں کو بھی ساتھ لینے کی چاہیے، اور انشاءاللہ کہ جو جائیں گے تو جو مکہ مدینہ کا مزہ ہوگا وہ ان کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ مزہ ہے جو آپ کو بار بار وہاں کھینچ کے لے کے جاتا ہے، مطلب بہت لذت آتی ہے، بہت لذت آتی ہے۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ خدا بعشق محمد مخمرم، ویران بستیوں میں
آج دعا کر لیں. دعا تو آئیے ویران بستیوں میں دلوں کی تو آئیے بندے نقاب کھول دیں چہرہ دکھائیے ظلمت قدوں میں نور کی شمع جلائیے تاریک شب گزیدہ زمینوں میں آئیے اس نور